عزیز طلبہ، یہ 10ویں ہفتے کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مومنین کی دیگر صفات بیان کریں گے۔ دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے مومنین کی کامیابی، نماز میں خشوع اور لغو باتوں سے پرہیز پر گفتگو کی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، کہ مومنین کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مال انسان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالی کا جو حصہ ہے اس کو دینا۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور بالکل قرآن کریم میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک میں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اور حکومت کے لیے، حکومت کو اپنے معاملات چلانے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ سن لیجئے کہ انسانوں کو کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں زندہ رہنے کے لیے روپے پیسے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح جس ملک کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس ملک کی حکومت کو اپنے ادارے چلانے کے لیے، اپنے دیگر معاملات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب دنیا کے تمام ممالک کے لوگ جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں، امریکہ، فرانس، جرمنی، تو یہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا میں لوگ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جس سے ادارے چلتے ہیں، جس سے لوگوں کو صحت، ایجوکیشن اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ اس کو اس ملک کا مالیاتی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، مالیاتی اسکیم اور اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس ملک کے اندر ٹیکس کا نظام جتنا بہتر ہوتا ہے اور ٹیکس ادا کرنے والے جتنے بہترین طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں، وہ ملک اتنی ہی ترقی کرتا ہے، اس کے خزانے میں اتنی ہی دولت موجود ہوتی ہے۔ تو اصل میں زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ٹیکس سسٹم ہے، جس کے ذریعے جو عوام کے اندر غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مالی امداد مہیا کی جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ امراء سے لی جاتی ہے اور غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے معاملات اور جہاد اور اشاعت دین پر جو ہے وہ خرچ کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کر دیا، اور یہ 1500 سال سے دن قیامت تک یہ جو ریشو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کر دی کہ جب بھی کوئی بندہ ایک خاص مال و دولت کو حاصل کر لے اور اس پر 1 سال یا اس سے زیادہ جو بھی فقہا کے نزدیک وقت گزر جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ عطا کرے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے مالوں میں سے حصہ ہے للسائل والمحروم، ان لوگوں کا جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے یا جن کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو
صاحب نصاب ہے اس کے مال میں غربا مساکین کا حصہ رکھ دیا ہے، اور یہ اسلامی نظام کا سب سے بہترین مالیاتی سسٹم ہے، جس کے اندر جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ کسی جبر کرہ کے بغیر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جبکہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد بھی کیا۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، کہ وہ جو مصارف زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر جو غریب اور مسکین ہے اس کو مال کا مالک بنایا جاتا ہے۔ 1000 روپے 2000 روپے ہیں تو اس کو اس چیز کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، انہیں پریکٹیکلی ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ غرباء اور مساکین تک پہنچتی ہے۔ جب تک تو دنیا کے اندر اسلامی نظام چلتا رہا، زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے اور بیت المال کا سسٹم جو ہے وہ دنیا میں اسلامی دنیا میں رائج رہا، اور اس کے فیوز و برکات سے دنیا جو ہے وہ بہرہ مند ہوتی رہی۔ آج پاکستان کے اندر دو سسٹم چل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیت المال کے اندر بڑی حد تک رقم زکوٰۃ کی اکٹھی ہوتی ہے، یہ بعد میں پھر مختلف جو عوام کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ان میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں سخت وعید موجود ہے کہ قیامت والے دن یہ جو مال انہوں نے جمع کر رکھا ہے اور اس میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالا، تو ان کو ان کا مال جو ہے وہ تپا کر ان کی پیشانیوں پر اور جسم کے حصوں پر رکھا جائے گا۔ حدیث میں مفہوم ہے کہ وہ سانپوں کی شکل میں انسان پر مسلط ہو جائے گا، اور جیسا کہ قرآن کریم کے اندر قارون کا واقعہ ایسا ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے زندگی میں ہی سزا دے دی۔ اس سے آگے ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ اس پر ان کے لیے کوئی الزام نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات کی حفاظت کے لیے ریپروڈکشن کا ایک عمل جاری کر رکھا ہے کہ عمومی طور پر جو جاندار ہیں وہ اپنے جیسے جانداروں کو جنم دیتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ پہ ارشاد ہے خلق الازواج کلہا، کہ ہم نے تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، تو پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، جانوروں کے اندر، حشرات کے اندر، اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی بنی نوع انسان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریپروڈکشن کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ پھر مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، اور دونوں کو خاص قسم کی جسمانی، روحانی اور جو جذباتی کیفیات ہیں وہ عطا کی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں، تعلقات کے نتیجے میں انسان کے ہاں جو ہے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر
انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نکاح کی کنڈیشن رکھتی ہے کہ نکاح کرنا ضروری ہے، کہ جو صاحب ایمان ہیں، مومنین ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی جسمانی اور ذہنی تسکین کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، مگر جو اس سے زیادہ کوئی اور تعلق رکھنا چاہے، جیسے ہمارے ہاں مختلف قسم کے مغربی اثرات کے تحت تھیریز، کزنزم اور بوائے فرینڈ یا اس قسم کی جو کولیگز اور یہ نظریات ہم لوگوں نے مستعار لیے ہوئے ہیں، قرآن میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ان سے بری طریقے سے، ان سے بڑے پرزور طریقے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہے، ملکت ایمان، ان کو عام الفاظ میں کہتے ہیں جو عورتیں جنگ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہیں، ان کی تحویل میں آ جاتی ہیں، ان عورتوں کو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لونڈیاں کہہ دیتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنہیں آزاد عورت کے مقابلے میں آدھے حقوق حاصل ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو ان کو لونڈیاں کہہ دیتے تھے۔ تو ان کے ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ازدواجی تعلقات رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا تھا۔ اب سوال یہ آئے گا کہ کیا اسلام کے اندر یہ چیز جائز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا اور اس کے دور کے بعد بھی جب کوئی ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرتی تو اس کی جو ہے وہ جب وہ مردوں پر قابو پا لیتے، عورتوں پر، ان کے مال کو، تو وہ سب کچھ لوٹ کے لے جاتے تھے۔ تو عمومی طور پر طاقتور جو تھے وہ مردوں کو قتل کر دیتے، بچوں کو اپنا غلام بنا لیتے اور عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے، اور پھر ان عورتوں کی زندگیاں مکمل طور پر تباہ ہو جاتی، وہ بالکل ان کے رحم و کرم پر ہوتے، ان کا کوئی حقوق نہیں ہوتا تھا، جانوروں سے بدتر ان میں سلوک کیا جاتا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں قوم بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ یستحیون نساءکم ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو فرعون کو کہ وہ تمہارے مردوں کو قتل کروا دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا۔ قرآن کریم میں اور خاص طور پر اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا اور پھر اس خاص طریقہ کار سے ان عورتوں کو جو جنگ میں دوسری قوم کے پاس مسلمانوں کے پاس آ جاتی اور ان کا اپنے علاقوں سے کوئی تعلق نہ رہتا، ان کو ایک اچھی زندگی پرووائڈ کرنے کے لیے یہ جو نظریہ ہے، یہ جو حکم ہے وہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی فیصلے ایسے ہوئے کہ ان عورتوں کو، بچوں کو ان کے قبائل میں واپس بھیج دیا گیا، اور کچھ ایسے ہوئے کہ ان کو مسلمانوں کے معاشرے میں شامل کر لیا گیا۔ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری امہات المومنین میں سے جو ہیں ایک ازواج مطہرہ ہیں، وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں ہی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ اور پھر اسلام کے اندر یہ جو عورتیں اسی طریقے سے مسلمانوں کے نکاح، مسلمانوں کے جو قبضہ میں آئیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے محدث، مفکر اور حکمران پیدا کیے۔ جیسے ہندوستان کے اندر جو باقاعدہ مسلم سلطنت ہے، اس کا بانی قطب الدین ایبک وہ بھی غلام تھا۔ اسی طرح
مملوک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں مشرق وسطیٰ میں، تو وہ لوگ بھی غلام تھے. تو لہٰذا اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے تعلقات کو بیویوں یا لونڈیوں پر ہی جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور طریقے سے اپنے خواہشات کی تسکین نہیں کرتے. جزاک اللہ.